آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ پس جو ان کے علاوہ جو چاہے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا۔ یعنی دو صورتیں صنفی تعلق کی، جنسی تعلق کی بیان کر دی، ایک نکاح کی صورت میں اور دوسری صورت تملیک کی۔ ان دو صورتوں میں کہا کہ تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ فرمایا کہ اب ان کے علاوہ کوئی صورت اختیار کرو گے نا تو یہ حد سے بڑھنے والی بات ہو جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ زنا حرام ہو گیا، قوم لوط کا عمل حرام ہو گیا، یا اپنی بیوی کے ساتھ من حیث امرکم اللہ کے خلاف عمل کرنا یہ بھی حرام ہو گیا، یا عارضی نکاح کرنا یہ بھی حرام ہو گیا۔ اور قوم لوط کا عمل جیسے میں نے بتایا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا، وہ عمل بھی حرام ہو گیا۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے علاوہ باقی سب صورتوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ اب تملیک کی صورت بھی نہ رہی کیونکہ اسلام نے غلامی کی رسم کو بھی ختم کر دیا، تو لہٰذا اب ایک صورت رہ گئی اور وہ نکاح کی صورت ہے، اور وہ بیوی سے تعلق ہے۔ اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 کا آپ مطالعہ کیجئے۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب کھیتی، واضح بات ہے کہ کسان اپنی کھیتی میں، اپنی کاشت میں، اپنی فصل میں جہاں سے بھی آئے، لیکن مقصود اور ارادہ کیا ہے؟ پیداواری کا، نتیجہ خیزی کا، پیداوار کا ارادہ اور نیت ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے بعد جو فرما دیا وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تعلق بھی با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے، یہ مصافحین کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ شہوت رانی کا تعلق نہیں ہے، یہ مقصد کا تعلق ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا ایک نتیجہ تمہارے مستقبل پر مرتب ہوگا۔ اولاد تمہاری پیدا ہوگی، اس اولاد کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرو گے، وہی اولاد تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں زاد راہ بن جائے گی، تمہارے لیے نجات اور مغفرت کا باعث بنے گی۔ فَإِنَّهُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب سے ملنا ہے، کیونکہ انسان اسی جنسی معاملے میں ہی بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، بہت سی خرافات اور قباحتوں کا شکار ہوتا ہے، بے شرمی کا شکار ہوتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے اسی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی اور نکاح کی صورت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ اپنے لیے آگے بھیجو، جو تمہارے فائدے کے لیے اس کو آگے بھیجو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی اور مومنین کو بشارت سنا دو۔ تو یہاں پر واضح ہو گئی یہ بات کہ بیوی کے ساتھ بھی وہی تعلق ہے کہ جس کا مقصود کاشتکاری ہے، پیداوار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہاں پر واضح طور پر سورۃ المومنون میں اس بات کو بیان کر دیا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ یہ بات یاد رکھ لو کہ اس کے علاوہ جو تم چاہو گے وہ تمہارا حد سے بڑھنا ہوگا، اس کی اجازت تمہیں بالکل نہیں ہے۔